امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر گئے۔ امام حسین نے دین بچایا، اپنا سب کچھ قربان کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے شعور دے دیتا ہے، وہ جان جاتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں قبروں کے اندر وہ بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جو میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے وہ بتائیے جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں خوش ہوں گی، اگر وہ جہنم میں ہے تو میں روؤں گی، چلاؤں گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تو جنت میں ہے۔ تو عورت خوش ہوئی۔ تو شہید جب جنت میں ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے، بلکہ سینے کے اوپر تھاپڑا نہیں مارنا چاہیے، زود و کوب نہیں کرنے چاہیے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جو امتحان دیا تھا، اس امتحان پر رونا بے خود آ جائے تو پھر وہ رونا سعادت کی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زنجیریں ماریں، اپنے آپ کو زود و کوب کریں۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، زندوں کے اوپر معاذ اللہ اس طرح چیخ و پکار نہیں کی جاتی۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں شہید زندہ ہے کہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ شہید کو زندہ کہا کیوں گیا ہے، بلکہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے یقتل فی سبیل اللہ، اس کی موت اللہ کی راہ میں ہے، باقی زندگی کا سوال نہیں ہے کیسے گزری ہے، فقط موت رب کی راہ میں ہو تو وہ زندہ ہے۔ جس کی زندگی کی قسمیں میرا رب قرآن میں اٹھاتا ہے، اس محبوب کو آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں جب شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو جس کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کس طرح مردہ ہو گئے معاذ اللہ۔ تو پھر اب سوال یہ ہوتا ہے اگر شہید زندہ ہے تو ہے کہاں پر؟ تو آئیے بتاتا ہوں کہ شہید زندہ ہے تو سوال بنتا ہے کہ شہید کہاں پر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ شہید ہے زندہ تو پھر وہ نظر بھی آنا چاہیے، کہاں رہتا ہے، سوال یہ بنتا ہے۔ تو اس کا جواب میرے رب نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میرا رب فرماتا ہے عند ربہم، رب فرماتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ رب کہاں ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی ارشاد فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اے محبوب صاحب جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو انہیں بتا دینا کہ رب تمہارے قریب ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ شہید کہاں ہے تو جواب آیا کہ رب کے پاس ہے۔ تو پوچھا رب کہاں ہے، فرمایا تمہارے نزدیک ہے۔ تو یہ پتہ چلا پھر حسین بھی ہمارے نزدیک ہے، بقیہ شہید بھی ہمارے نزدیک ہیں۔ تو جب امام حسین ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے شہید میرے پاس ہے، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ تو جب شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے تو شہید بھی قریب ہوا۔ تو پھر اس بات سے کیا پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے امام حسین کے نانا ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو رب کے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتیوں کے قریب ہیں۔ سامعین محترم، آج لوگ بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے اندر گئے تو بڑے مجبور تھے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امام حسین ایسے نہیں تھے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ مجبور نہیں تھے، بلکہ وہ تو امتحان کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر یزیدیوں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارے لیے پانی بند کرنا ہے تو کر دو۔ یہ 6 ماہ کا اہل اصغر جو چھوٹا سا ہے، اس کے لیے پانی تو بند نہ کریں، اس کے لیے پانی دے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے حسین کے ماننے والے نہیں ہیں جو حسین یزیدیوں کے پاس جا کر پانی مانگے۔ ہمارا حسین تو وہ ہے جس کو پریکٹس پہلے سے کرا دی گئی تھی۔ میرے محبوب نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، سوار کر کے بتا دیا کہ حسین سواری ایسے کرنی ہے۔ اپنی زلفیں پکڑا کر فرما دیا حسین ایک وقت آنا ہے تم نے سواریوں کو سنبھالنا ہے، تو اپنی سواری کو سنبھالنا ایسے ہے۔ اپنی زبان چسوا کر بتا دیا اے حسین، اے میرے دل کے ٹکڑے، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ تجھ پر پیاس بھی ہوگی، بھوک بھی ہوگی۔ آج جتنی پیاس ہے سب کی سب بجھا لو۔ وہاں کربلا کے اندر تم نے پانی نہیں مانگنا بلکہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے، صبر کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے۔ جس کی تیاری میرے محبوب نے پہلے سے کرا دی ہو، جس کو زبان چسوائیں میرے محبوب، تو کربلا کے اندر جس کو بھی پیاس لگی میرے حسین کے پاس آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نانا پیاس لگی ہے، اے بابا پیاس لگی ہے، اے بھائی پیاس لگی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنی زبان چسوا دیتے تو پھر وہ پیاس کا نام بھی نہ لیتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر گئے تھے امتحان دینے کے لیے، تو وہ امتحان میں صبر نہ کرتے تو پھر آج قوم کو کیا سبق ملتا، کیونکہ رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور رب آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو،
بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یا مالک کریم جو صبر کا دامن بھی تھام لے، جو صبر اور استقامت سے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، جیسی شان دوں گا ویسا امتحان بھی دوں گا، میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں۔ رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب فرماتا ہے کہ ہم ضرور کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یا مالک کریم جو بھوک کو بھی برداشت کر لے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، جو بھوک کی منزل سے بھی گزر جائے، خوف کی منزل سے بھی گزر جائے، مالوں میں نقص ہو تو پھر بھی وہاں سے گزر جائے، صبر کا دامن تھام کر وہاں سے گزر جائے، اگر پھلوں میں کمی آ جائے تو پھر بھی وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے، تو اے میرے مالک پھر اس کے لیے جزا کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یا مالک کریم وہ کون سی خوشخبری ہے؟ رب فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم ہی اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا مالک کریم اس نے صبر تو کر لیا، اب سے جزا کیا ملے گی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو سامعین محترم رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارا فلسفہ بیان فرما دیا ہے۔ رب اعلان فرما رہا ہے کہ میں آزماؤں گا، کسی کو خوف کے ذریعے، کسی کو مال کے ذریعے آزماؤں گا، کسی کو جانوں کے ذریعے آزماؤں گا، کسی کے پھلوں میں نقص پیدا کر کے آزماؤں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو امتحان آیا ہے رب اسے آزما رہا ہے، تو امام حسین کربلا کے اندر کیسے ثابت قدم رہے، کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا۔ میرے حسین نے مکہ پاک چھوڑا تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، نانے کا شہر مدینہ چھوڑا تو صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کربلا کے اندر آئے، 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، 82 افراد کا لشکر، 82 افراد کو لے کر امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ 22,000 کے سامنے جب سامنا ہوا تو ظاہری طور پر یہ خوف بھی تھا، لیکن امام حسین کو پر خوف طاری نہیں ہوا، کیونکہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا۔ 22,000 کا لشکر جو سامنے کھڑا تھا وہ سارے کے سارے کانپ رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم 22,000 کتے کے کتے ہیں، سامنے 82 افراد کا جو قافلہ کھڑا ہے وہ اللہ کے شیر کھڑے ہیں۔ تو امام حسین کے اوپر خوف طاری نہیں ہوا، کیونکہ صبر کا دامن ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ امام حسین خوف کے میں بھی گزر گئے، صبر کا دامن تھام کر رکھا، اولاد کو بھی قربان کیا، مالوں کے اندر بھی نقص آیا، سب کچھ کے ذریعے رب تبارک تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ میرے امام نے ہر مقام پر وویلا نہیں کیا، میرے امام نے ہر مقام پہ کر ایک بھی دعا کی، وہ صبر دے الہی جس میں
خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے، وہ صبر دے الہی۔ ہر مقام کے اوپر میرے امام نے یہی دعا مانگی ہے، یا مالک کریم مجھے صبر عطا فرما۔ علی اکبر قربان کیا تو صبر کی دعا مانگی، علی اصغر 6 ماہ کا لال دیا تو پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ میدان کربلا کے اندر لاش کندھوں کے اوپر اٹھا رہے تھے تو پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ میرے امام نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ صبر سیکھنا ہو تو امام حسین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جوان بھی دیے ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، بھتیجے بھی دیے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا ہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ رب فرماتا ہے میں آزماؤں گا اپنے بندوں کو۔ تو امام حسین کی شہادت ہم بیان کرتے ہیں اور اس شہادت کو جرأت مندانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین مجبور تھا، بلکہ امام حسین طاقتور بھی تھا، امام حسین کے پاس طاقت بھی تھی، جاہ و جلال بھی تھا، سب کچھ تھی، لیکن صرف امتحان سمجھ کر اسے قبول کیا ہے۔ اور امام حسین کربلا کے اندر گئے کیوں ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو جہاں پر ہے ٹھیک ہے وہیں رہنے دو۔ نہ میرے امام حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ جو جہاں پر ہے ٹھیک نہیں ہے، جو غلط رستے پر ہے اسے سیدھے رستے پر لگاؤ۔ یزید وہ عزت کا وپاری تھا، عزتوں کا پامال کرنے والا تھا، کئی نمازیں چھوڑنے والا تھا، شراب سود کو حلال کہنے والا تھا، اپنے محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شریعت کی اس نے دھچیاں اڑائی ہوئی تھیں۔ تو میرے امام حسین نے کربلا کے اندر جا کر اپنا کنبہ شہید کروا کر، اپنے دوست احباب شہید کروا کر، بیٹے بھتیجے شہید کروا کر سبق دیا ہے سب کچھ قربان ہو جائے لیکن میرے نانے کے دین کے اوپر حرف بھی نہیں آنا چاہیے۔ میرے نانے کے دین کو جو نقصان پہنچانا چاہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہو، ثابت قدم بھی رہو۔ تو امام حسین نے یہ سبق دیا ہے ہمیں، جو جہاں پر ہے ٹھیک نہیں ہے بلکہ جو شریعت کے خلاف چل رہا ہے اس سے جا کر ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ تو یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شہادت کو بیان کریں تو ادب کے دائرے میں رہ کر ان کی جرأت اور بہادری کو بیان کریں، کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسین معاذ اللہ مجبور تھے، بھائی ان کے تو اختیار میں تھا، جو کرتے کر لیتے۔ پانی وہ یزیدیوں سے مانگنے گئے، امام حسین اگر فرات کو اشارہ بھی کرتے تو قدموں میں آ جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی جرأت اور بہادری بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان کے اندر نقص تلاش کرنے، نہ کہ امام حسین اور اس کے رفقا کی بزدلی بیان کرنے کی توفیق۔ ہم تو آج معاشرے کے اندر یہی سن رہے ہیں کہ لوگ معاذ اللہ انہیں بزدل سمجھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے موافق بھی نہیں۔ تو امام حسین ایک جرأت مند، باہمت، شریعت مصطفیٰ پر پہرا دینے والے اور ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔